کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم فائنل تھیوری پر بات کریں گے، ایک ایسی تھیوری پر کہ جو کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو اس کی بنیادوں سے مکمل طور پر ایکسپلین کر سکے۔ تھیوری آف ایوری تھنگ اسے کہتے ہیں فزکس کی زبان میں۔ یہ تھیوری یا یہ فارمولہ اتنا مختصر سا ہوگا کہ یہ میری ٹی شرٹ پہ لکھا جا سکے گا۔ کیا ایسا تصوراتی فارمولہ ممکن ہے؟ اگر ہے تو یہ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں پہ ہم بات کریں گے اور ڈفرینٹ نوبل لاریٹس کی رائے جانیں گے۔ کلوزر ٹو ٹروتھ کے پروگرام از دیئر اے فائنل تھیوری آف ایوری تھنگ کی مدد سے۔ سب سے پہلے روبل لارنس کیوں جاتے ہیں اسٹیفن وائنبرگ کے پاس۔ اسٹیفن وائنبرگ جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ ماڈل آف فنڈامنٹل پارٹیکلز کو بنانے میں ایک اہم رول انہوں نے پلے کیا تھا اور اسی وجہ سے انہیں نوبل پرائز بھی ملا ہے۔ اسٹیفن وائنبرگ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا ویژن ہے یا خواب ہے فائنل تھیوری کے حوالے سے۔ اسٹیفن وائنبرگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جو فائنل تھیوری ہوگی وہ سائنس کے سارے مسائل کو بیان نہیں کرے گی، کیونکہ سائنس کے زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ کمپلیکسٹی کی وجہ سے، پیچیدگی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے بخار ہوا ہے تو فنڈامنٹل جو فزکس کے ایکویشنز ہیں وہ تو نہیں بتا سکیں گے کہ مجھے بخار کیوں ہوا ہے۔ یہ تو ایک پیچیدہ چیز ہے، حالانکہ میرے جو سارا جسم ہے وہ فزکس کے قوانین کے اوپر ہی چلتا ہے، لیکن میرے جسم ایک پیچیدہ وجود ہے فزیکل، اور اس پیچیدگی کو بیان جو ہے وہ بایولوجی کر سکتی ہے، فنڈامنٹل فزکس کی ایکویشنز نہیں ہیں۔ تو سائنس کی جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ یہ فائنل تھیوری بیان نہیں کرے گی، بلکہ یہ جو فائنل تھیوری ہوگی یہ فزکس کی فنڈامنٹل جو سبجیکٹس ہیں، فورسز، پارٹیکلز، ریلیٹیوٹی، گریوٹی، یہ سارے جو فنڈامنٹل فزکس کے جو سبجیکٹس ہیں ان پہ جو ہمارا ہسٹوریکل ریسرچ چل رہی ہے اور سوالات چل رہے ہیں اس سارے پروسیس کو ختم کر دے گی ایک سمپل فزکس کی ایکویشن کی صورت میں۔ پھر یہ جو فزکس کی ایکویشن ہوگی، یہ جو فائنل تھیوری ہوگی، یہ اتنی فنڈامنٹل ہوگی کہ اس سے زیادہ ڈیپ ایکسپلینیشن ممکن نہیں ہوگی۔ اس سے بذات خود مزید گہری ایکسپلینیشن کی اور بیسک ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر یہ ریجڈ بھی ہوگی، لاجیکلی ریجڈ ہوگی۔ یہ لاجیکلی ریجڈ سے مراد یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی، خاص طور پر اس کے کانسٹینٹ میں، اس کے نیومیریکل کانسٹینٹ میں تھوڑی سی بھی تبدیلی جو ہوگی وہ میتھمیٹیکل انکنسسٹنسی کو ظاہر کرے گی۔ نیومیریکل کانسٹینٹ سے مراد جیسے موجودہ فزکس میں گریویٹیشنل کانسٹینٹ ہے، کیپٹل جی سے جسے ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے، یا پائی ہے، تو یہ وہ نیومیریکل کانسٹینٹ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ جو فاؤنڈیشنل تھیوری ہوگی اس میں جو نیومیریکل کانسٹینٹ ہوگا اسے ذرا سا بھی اگر آپ تبدیل کریں گے تو میتھمیٹیکلی وہ انکنسسٹنسی کو ظاہر کرے گا، خامی کو ظاہر کرے گا، اور مزید اس ایکویشن میں، اس فائنل تھیوری کی ایکویشن میں تھوڑی سی بھی جو غلطی ہوگی یا تھوڑی سی بھی تبدیلی جو ہوگی وہ نان سینس ہوگی، وہ سینس ہی نہیں بنائے گی۔ لیکن لاجیکل ریجڈیٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو فائنل تھیوری ہوگی اسے ہم لاجیکلی یہ بتا سکیں کہ یہ واحد ممکنہ تھیوری ہے۔ نہیں، وہ جو تھیوری ہوگی وہ انفینٹ سیٹ آف پاسبل تھیوریز میں سے صرف ایک تھیوری ہوگی، اور اس سے بھی دوسری تھیوریز ممکن ہوں گی، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکیں گے کہ آخر وہی فائنل تھیوری کیوں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں۔ پھر رابرٹ ایک فزسسٹ ڈیوڈ گراس کے پاس جاتے ہیں۔ ڈیوڈ گراس کو پروٹونز کے اوپر اہم ریسرچ کرنے پر نوبل پرائز مل چکا ہے۔
سو وہ ڈیوڈ گروس سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے. ڈیوڈ گروس کہتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے کہ جس کا ہم مشاہدہ کر سکیں، جسے ہم میئر کر سکیں، اور کہ جسے ہم ایکوریٹلی کیلکولیٹ کر سکیں. فائنل تھیوری کے متعلق ڈیوڈ کہتے ہیں کہ فائنل تھیوری جو ہے اس کے متعلق میں ایگنوسٹک ہوں، میں شیور نہیں ہوں کہ وہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے، اور کہ اگر وہ موجود ہے تو ہم انسان اسے جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے. وہ ایک مثال دیتے ہیں، ایک انالوجی دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو موجودہ علم ہے، ہمارے جو موجودہ علم کا دائرہ ہے جو مستقل پھیل رہا ہے، وہ ایک ایسے لا علمی کے سمندر کے اندر پھیل رہا ہے کہ جو سمندر لامحدود ہے. جیسے جیسے ہم اپنے اس نالج کو وسیع کرتے چلے جاتے ہیں، ہم صرف اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہاں تک اویئر ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم ایک ایسی فائنل تھیوری بنا لیں کہ جو ہمارے سارے موجودہ بنیادی سوالوں کو رپلائی کر سکے، ان کا آنسر دے سکے، تو پھر اس فائنل تھیوری کے بعد نئے سوال جنم لیں گے. موجودہ سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے بعد نئے سوال جنم لیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائنل تھیوری اس طرح سے ممکن ہے جاننا. لیکن رابرٹ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں مان لیا آپ جس لا علمی کے سمندر کی بات کر رہے ہیں وہ ہوریزونٹلی انفینٹ ہو، لیکن کیا وہ ان نون نالج جو ہے وہ اپنی بنیادوں میں بھی انفینٹ ہے؟ کیا جس طرح سے ہم سمندر کی تہ پہ اوپر سے اگر نیچے جائیں تو کچھ کلومیٹر کے بعد ہمیں ایک ساحل مل جاتا ہے، تو اسی طرح سے کیا جو سارا نون اور ان نون نالج ہے اس سمندر میں فنڈامنٹل اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمیں مل جائے گی؟ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ہوریزونٹل یا ڈاؤن ورڈ کا کنسیپٹ ہے یہ بذات خود موجودہ اسپیس ٹائم کے کنسیپٹ کی بیس پر ہے، اور کہ جو خود بنیادی نہیں ہے. ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو سارے ایزمپشنز ہیں ان نون نالج کے بارے میں وہ ہمارے موجودہ نالج کے بیس پر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیاس آرائیاں ٹھیک ہیں. اوورآل وہ ایگنوسٹک رویہ رکھتے ہیں فائنل تھیوری کے حوالے سے. ابھی ہم نے تھیوریٹیکل باتیں زیادہ کر لیں، آئیے کچھ ایکسپیریمنٹل باتیں کرتے ہیں. رابرٹ لافلن کے پاس چلتے ہیں. رابرٹ لافلن کو سالڈ اسٹیٹ فزکس میں اہم ریسرچ کرنے پر نوبل پرائز مل چکا ہے. ان کو کیا ہوپ نظر آتی ہے فائنل تھیوری کے حوالے سے؟ سب سے پہلے وہ ایک بری خبر دیتے ہیں. وہ بری خبر یہ ہے کہ جب ہم سب اٹامک لیول پر چیزوں کو میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان کی ایکوریٹ ڈیٹیل نہیں مل پاتی، وہ ایکوریٹ ڈیٹیل نویبل ہی نہیں رہتی. آخر کیوں؟ کیونکہ جب ہم سب اٹامک لیول پر حقیقت کی انتہائی چھوٹے اسکیل پر جب ہم بڑے بھاری مشینوں کے ذریعے ان کو میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے اسکیل پہ جو اینٹیٹیز ہیں پارٹیکلز وغیرہ وہ کن بنیادی لاز کے تحت بیہیو کر رہے ہیں، تو ہماری جو میئرمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے بیہیویئر میں ڈسٹربنس پیدا کر دیتی ہے، خلل پیدا کر دیتی ہے، اور اس طرح سے وہ بنیادی لاز جن کی بیس پہ پارٹیکلز بیہیو کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ایگزیکٹلی نویبل نہیں رہتے. اب رابرٹ نے اس کی مثال تو نہیں دی پروگرام میں، لیکن ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل کا اشارہ آپ کے لیے کافی ہوگا. دوسری بات یہ کہ پھر فائنل تھیوری کے متعلق ہم امید کیا کریں؟ رابرٹ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے متعلق قیاس آرائیاں کرنا ایک پری میچیور بات ہے، زیادہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے.
ابھی بہت جلد بازی ہوگی، ابھی شاید ہزاروں سال لگ جائیں۔ ابھی اس وقت ہمارے جو ایکسپیریمنٹل قابلیت ہے وہ انتہائی ناقص ہے۔ ہمیں بہت زیادہ ہائی انرجی لیول کی ضرورت ہے اٹامک کولائڈرز کے لیے اور دوسری فزکس کی ایکسپیریمنٹل مشینوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت پڑے گی اس فائنل تھیوری کو ایکسپیریمنٹلی ثابت کرنے کے لیے، اس کا ایویڈنس ڈھونڈنے کے لیے۔ اب چلیں اسٹیفن وولفرم کے پاس۔ اسٹیفن فزسسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرپرینور بھی ہیں سافٹ ویئر کے۔ اسٹیفن کو کیا امید نظر آتی ہے کہ کیا ایک ایسا اصول ممکن ہے کہ جو ساری کائنات کو ایکسپلین کر سکے؟ اسٹیفن کافی امید ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چند دہائیوں تک ایسا ممکن ہے۔ وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو اصول ہوگا وہ ہمارے اطراف میں موجود ساری چیزوں کو جنریٹ کرتا ہے، ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے، تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ اصول سادہ ہوگا بجائے اس کے کہ وہ کوئی کمپلیکیٹڈ یا پیچیدہ اصول ہو۔ پھر اگر وہ اصول سادہ ہوگا تو اس کا امکان زیادہ ہے کہ وہ پریسائزلی کریکٹ ہو، وہ بالکل کریکٹ ہو بجائے اس کے کہ وہ تقریباً کریکٹ ہو، اس میں کوئی جھول موجود ہو۔ پھر وہ جو اصول ہوگا وہ ہمارے موجودہ معلوم فزکس کی اینٹیٹیز سے گہرا ہوگا، ان سے بھی بنیادی ہوگا، ان سے بھی ڈیپ ہوگا۔ اب کچھ سوال جنم لیتے ہیں کہ اگر تو وہ اصول ہے کہ جو فائنل تھیوری ہے وہ جو ہر چیز کو ایکسپلین کرتی ہے، تو پھر وہی اصول کیوں دوسرے اصولوں کے بجائے؟ اسٹیفن کہتے ہیں کہ وہ جو اصول ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوگا اس چیز میں کہ وہی واحد ممکنہ اصول ہو، یعنی کہ اس کے بغیر، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اصول جو ہے وہ صحیح نہ ہو۔ پھر یہ کہ وہ اصول ہے ہی کیوں بجائے اس کے کہ کوئی اصول ہو ہی نہ۔ اسٹیفن کہتے ہیں کہ ہم ابھی اس دور میں اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کا جواب دینے کے قابل ہونے کے لیے ابھی سینکڑوں سال درکار ہیں، یا شاید ہم اس کا جواب نہ دے سکیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اصول کس بنیاد پر قائم ہوگا، وہ اصول آیا کہاں سے؟ تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے اطراف موجود حقیقت کے پیٹرن کو فارمولائز کرنے سے وہ اصول آیا نا، اور کس طرح آئے گا؟ پھر کیا ہمارا جو برین ہے وہ اس اصول کو سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیں کہ ہمارا برین اس کائنات کے اندر ایک ایوولوشنری پروسیس کے تحت ایمرج ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے کہ جو کائنات اس اصول کے تحت چل رہی ہے۔ اس بات کا تو امکان ہے کہ ہمارے برین اس اصول کو سمجھ سکے، لیکن اس سے زیادہ امکان اسٹیفن بتاتے ہیں اس چیز کا ہے کہ ہمارے برین کے لیے اور اس کی فارمولیشنری سینس کے لیے وہ اصول انتہائی پیچیدہ ہو، شاید ہم اس کو نہ سمجھ سکیں۔ آخر میں رابرٹ جاتے ہیں نوبل لاریٹ فزسسٹ فرینک ولچک کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو فزکس کے فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں وہ سیم کیوں ہیں، ایک جیسے کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر الیکٹران جو ہے وہ اس کی خصوصیات جو اس جگہ پہ ہیں وہ کائنات میں موجود کسی بھی دوسرے کونے پہ جو الیکٹران ہے اس کے مطابق ہوں گی، سملر ہوں گی، تو ایسا کیوں ہے؟ فرینک کہتے ہیں کہ دیکھیں پارٹیکلز جو ہیں وہ فنڈامنٹل نہیں ہیں، بنیادی نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی فنڈامنٹل ہے کوانٹم فیلڈز۔ یہ کوانٹم فیلڈز ہے جو چیزیں جنریٹ بھی کرتی ہے اور انہیں ڈسٹروائے بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی الیکٹران فیلڈ ہے جو پوری کائنات میں ہر جگہ پر الیکٹرانز کو پیدا کرتی ہے اور ڈسٹروائے کرتی ہے، اور اسی لیے پوری کائنات میں موجود
किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होंगे अपनी खसूसियात के एतबार से। और यही बात मादे के और एनर्जी के दूसरे तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर मुश्तमिल अज्जा पर सादिक आती है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये महज उस क्वांटम फील्ड्स की फ्लूइडिटी की वजह से पैदा होने वाली ज़ाहिरी लहरें हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मज़ीद फ्रैंक मैथमेटिक्स की अहमियत उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि ये हैरान कुन है कि किस तरह से इन फील्ड्स को मैथमेटिकल मॉडल्स ने सादा तौर पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हम कायनात के अंदर इन फील्ड्स को एक्सप्लेन करने वाले मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर इस कायनात की इब्तदाई हालात लागू करें, वो अर्ली कंडीशंस के जो एक्चुअल में हमारी कायनात के इब्तदा के वक्त थीं, यानी कि इंतहाई ज़्यादा कंसंट्रेटेड स्पेस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और फलां, वो सारी इब्तदाई कंडीशंस अगर हम इस मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर अप्लाई करें तो उसके नतीजे में जो कायनात, थ्योरेटिकल कायनात हमारे सामने आती है वो हकीकी कायनात के साथ लार्ज स्केल पर, गैलेक्टिक स्केल पर, कहकशां के स्केल पर रिजेंबल करती है, मुशाबिहत करती है। ये जो मैथमेटिकल मॉड्यूल हैं ये कायनात में गैलेक्सीज के लेवल पे, सितारों और सयारों के लेवल पे तो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता और डिटेल प्रेडिक्शन नहीं देता, लेकिन सब एटॉमिक लेवल पर ये हमें पार्टिकल्स और उनके दरमियान इंटरेक्शन के हवाले से इंतहाई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है ये मैथमेटिकल मॉड्यूल। और इससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो फाइनल थ्योरी का जो मॉड्यूल होगा वो भी रियाजियाती होगा, मैथमेटिकल होगा। दोस्तों, ये थी फाइनल थ्योरी के हवाले से बड़े साइंसदानों की राय, कुछ उम्मीद और कुछ मायूसी। फाइनल थ्योरी के हवाले से आप क्या समझते हैं?